شیخ سے فرماتے ہیں وَمِنْ أَسْبَابِ دفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب ببعض المقدرات، کہ وہ چیزیں جو انسان پر اعصابی اضطراب کی صورت میں پیدا ہو جاتی ہیں اور اس کے دل کو مشغول کیے رکھتی ہیں، جو چیزیں پریشان کن ہوں، یعنی پریشانی میں اس کے دل کو مشغول کیے رکھتی ہیں، اسے دور کرنے کے لیے کا ایک تیسرا سبب یہ ہے الاشتغال بعمل من الاعمال او علم من العلوم النافعہ، کہ انسان کسی عمل میں مشغول رہے یا پھر نفع مند علوم میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ فإنها تلهي القلب عن اشتغاله بذلك الأمر الذي أقلقه، تو یہ اس کے دل کو اس چیز سے پھیر دے گا جس معاملے نے اسے پریشان کر رکھا ہوتا ہے۔ وربما ناسیہ بسبب ذلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم، بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوگا کہ جس سبب سے وہ پریشان تھا اور اس پریشانی نے اس کو غم اور ہم دیا ہوا تھا، وہ سبب ہی اسے بھول جاتا ہے کہ میں پریشان تھا۔ ففرحت نفسه، اس کا دل جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، وازداد نشاطه، اور اس کی نشاط اور خوشگواری بڑھ جاتی ہے۔ وهذا السبب ايضا، اور یہ سبب جو ہے کہ انسان کا اپنے آپ کو مشغول رکھنا، فارغ نہ رہنا، یہ مشترک بین المؤمن وغیرہ، یہ مومن اور کافر سب میں برابر ہی ہوتا ہے۔ ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه او يعلمه الى آخر۔ یہ جو پورا ہے اس پیرا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لیکن جو مومن ہے اس کا امتیاز یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بھی مصروفیت ہوگی، جو بھی اس کا عمل ہوگا، وہ ایمان، اخلاص اور نیکی کی اور ثواب کی امید پر مبنی ہوگا۔ کوئی علم سیکھے گا یا سکھائے گا یا کوئی خیر کا کام کرے گا، اگر عبادت ہے تو عبادت کرے گا، اگر کوئی دنیاوی معاملہ ہے اس میں مشغول ہے تو اس میں اپنی نیت کو نیک کر لے گا۔ تو یہ ساری جب بھی چیزیں کرے گا اور اس پر اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد کی امید رکھے گا، تو یہ سارے اطاعت کا معاملہ بن جائے گا۔ جب یہ اپنے آپ کو مشغول رکھے گا اور پھر اس مشغولیت میں اگر دنیاوی ہے یا دینی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے گا، تو اس سے کیا ہوگا؟ فَلِذَلِكَ اثرہ الفعال فی فلذلك اثرہ الفعال فی دفع الهم والغموم والاحزان۔ یہ جو پورا پیرا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پھر اس سے اسے یہ حاصل ہوگا کہ اس کے غم، ہم اور حزن، جو پریشانی ہیں، وہ ساری دور ہو جائیں گی۔ فکم من انسان، کتنے ہی ایسے انسان ہوتے ہیں جو مبتلا ہوتے ہیں پریشانی میں اور ہمیشہ اور مسلسل ٹینشن میں، اور اس کے بعد یہاں تک اتنی پریشانی لے جاتے ہیں کہ اس سے انہیں بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ ٹینشن، پریشانی اور ذہنی جو انہوں نے اپنے اوپر معاملات سوار کر لیے ہوتے ہیں، تو وہ اسے بیمار کر دیتے ہیں۔ اس کا حل پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ اس کو پھر ہم کسی اچھے کام میں مشغول کریں، اس کو ہم کسی ایسی چیز میں مشغول کر دیں، اس کا دھیان بھٹکا دیں۔ اور یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو لوگوں میں دیکھی گئی ہے باقاعدہ۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس پریشانی اور کسی ٹینشن کی وجہ سے بیمار ہو جاتا ہے اور مسلسل وہ تکلیف میں رہتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس کا دھیان بھٹکا دیں، اسے کسی کیسے کام میں لگا دیں، کسی ایسے کام میں لگا دیں کہ جس کام میں اس کا ذہن مشغول ہو جائے اور یہ اس سبب کو بھول جائے جس کی وجہ سے یہ پریشان ہے۔ تو فرماتے ہیں وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الشُّغْلُ الَّذِي يَشْتَغِلُ فِيهِ مِمَّا تَأْنَسُ بِهِ النَّفْسُ وَتَشْتَاقُهُ، لیکن جو وہ کام اب کرے گا اس اپنے دھیان کو بٹانے کے لیے، دوسری طرف اپنا دھیان کرنے کے لیے، اگر وہ کام ایسا ہو جس میں اس کا دل لگتا ہو، وہ بوریت والا کام نہ ہو، تھکن والا کام نہ ہو، تو فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، تو یہ اس کا جو یہ مقصد ہے پریشانی اپنی دور کرنے کا، اس میں زیادہ نفع مند ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ جو تیسرا سبب ہے یہ بڑا اہم ہے اس اعتبار سے، آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو پریشانی میں مبتلا رکھنے والے اور زیادہ ٹینشن لینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو فارغ ہوتے ہیں، بالکل فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی انہیں کام نہیں ہے اور ان کو کوئی مشغولیت نہیں ہے، اب وہ فارغ بیٹھے دن رات سوچتے رہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں بیچارے، جب ان کے پاس کوئی کرنے کو کام نہیں ہوتا تو وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبب ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ہمیشہ مشغول رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن کو مشغول رکھیں مثبت طرف، کہ وہ مثبت کام کی طرف جب مشغول ہوگا تو وہ منفی پہلو کی طرف جائے گا ہی نہیں۔ اس کو کسی ایسی چیز میں مشغول رکھیں جو آپ کے لیے خوشی کا باعث ہمیشہ بنے، آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔